بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں پروفیسر وسیم حیدر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کی کتاب سے تیسری نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اس کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ میں تھوڑا سا نظم شروع کرنے سے پہلے شاعر کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ شاعر کے تعارف سے نظم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ شاعر کے جو ذاتی حالات ہیں، اس کا جو اسلوب ہے، اسی کا عکس ہمیں نظم میں نظر آتا ہے۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم انتہائی نامساعد حالات میں اپنی ذاتی صلاحیت اور استطاعت سے حاصل کی، اور عملی زندگی میں ریلوے کلرکی سے بڑھتے بڑھتے ہائی کورٹ کے منصف کے عہدے تک جا پہنچے، اور ریٹائر ہونے کے بعد حکومت نے انہیں خان بہادر کا خطاب عطا کیا۔ انہوں نے 1921 میں وفات پائی۔ یہ ان کے مختصر حالات زندگی ہیں۔ اب کچھ ان کے اسلوب کے بارے میں۔ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے اکبر نے معاشی، سماجی، تہذیبی اور سیاسی امور کو زاویہ بدل کر دیکھا۔ انہوں نے قوم کے درد کو دل میں پالا اور شاعری کو اصلاح معاشرت اور تعمیر اخلاق کے لیے وقف کر دیا۔ اکبر الہ آبادی ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ وہ بے حد حساس اور ذہین تھے۔ اکبر نے شاعری میں طنز و مزاح کے بیشتر اسالیب کامیابی سے استعمال کیے۔ انہوں نے خیال اور مواد سے مضحک زاویے پیدا کیے اور لفظی بازیگری کے کرشمے دکھائے۔ اکبر الہ آبادی کا کلام کلیات اکبر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے: بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغوں میں ہر طرف زندگی، چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ باغوں میں رنگ برنگے پھول کھل اٹھتے ہیں، پرندے سریلے نغمے گانے لگتے ہیں، اور باغ کی ہر شے عبادت میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ اس پرفضا ماحول میں باد نسیم کلیوں کو گدگداتی اور شبنم پھولوں کو وضو کراتی ہے۔ باغ کی ہر شے اپنے اپنے انداز میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں اب ایک دفعہ نظم پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد چند اشعار کی ہم تشریح کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر ہے: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ بچھا فرش زمرد اے تمام سبزہ تر میں، بچھا فرش زمرد اے تمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اور عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ اور بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گائی نے،
بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گائی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر، اور کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ اور آخری شعر ہے، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ پہلے شعر کی اب تشریح دیکھتے ہیں۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ اس شعر میں چند جو مشکل لفظ ہیں یا تراکیب ہیں، پہلے ان کے معنی آپ دیکھ لیجئے۔ زیب صحن بوستاں، باغ کے صحن کی سجاوٹ، باغ کے صحن کی سجاوٹ۔ انادل بلبلیں، اندلیب کی جمع ہے انادل بلبلیں۔ دھوم مچانا، بات کو پھیلانا۔ سرگرم فغاں ہونا، بلند آواز سے چیخنا چلانا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں اکبر اللہ آبادی نے باغ میں بہار کی آمد کا حال بیان کیا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ رنگا رنگ پھولوں سے سج جاتا ہے اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ بلبل کی بلند اور دردناک آواز موسم بہار کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف زندگی اور شادابی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میر کا خوبصورت شعر ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں۔ پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ گویا بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف زندگی کی نئی نئی لہریں کروٹ لینے لگتی ہیں، مایوس دل کھل اٹھتے ہیں اور ہر شے زندگی کے کیف سے سرشار ہو جاتی ہے۔ اس حسین موسم میں بلبل، جسے اردو شاعری کی روایت میں گلاب کے پھول کا عاشق قرار دیا جاتا ہے، وہ ہر جگہ بہار کی آمد کا اعلان کر رہا ہے۔ بلبل گلاب کے پھول سے شکوہ کر کے اپنی درد بھری داستان بیان کر رہا ہے۔ بلبل جو گلاب کے پھول کے فراق میں بے قرار تھا، اب آہوزاری کر کے گلاب کے پھول کے روبرو اپنی درد بھری داستان بیان کر رہا ہے۔ یوں باغ کی کھوئی ہوئی خوشیاں پلٹ آئی ہیں۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ بلبل کا گلاب کے پھول کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے، اسے اکثر شعراء نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ دوسرا شعر ہے، بچھا فرش زمرد اے تمام سبزہ تر میں، بچھا فرش زمرد اے تمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ فرش زمرد، سبز رنگ کے قیمتی پتھر کا فرش۔ زمرد قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اے تمام بندوبست،
سبزہ تر، تازہ کھلا ہوا سبزہ، مستانہ وش، دیوانوں کی طرح جھومتے ہوئے، باد صبا، صبح کی ہوا، عنبر فشاں، عنبر کی خوشبو بکھیرنے والا۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ میں ہر طرف تر و تازہ سبزہ اگ آیا ہے۔ یہ سبزہ آنکھوں کو بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کسی نے سبز رنگ کے قیمتی پتھر زمرد کا فرش بچھا رکھا ہے۔ شبنم کے قطرے جب اس سبزے پر پڑتے ہیں تو اس کا نکھار اور حسن نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ میر انیس کا شعر ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس دل فریب تازہ اگی ہوئی سبزے کے اعزاز میں باغ میں ہر طرف زمرد کا فرش بچھا دیا گیا۔ زمرد کے فرش کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تازہ اگی ہوئی سبزے کا عکس جب پانی میں نظر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سبزے کے اعزاز میں زمرد کا فرش بچھا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، دوسری مصرے میں اکبر نے صبح کے وقت کی ٹھنڈی ہوا کا ذکر کیا ہے۔ چلی مستانہ وش، باد صبا عنبر فشاں ہو کر، کہ صبح کی ہوا باغ میں متوالوں کی طرح، دیوانوں کی طرح جھومتی اور خوشبو بکھیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا پھولوں کے پاس رکتی ہے اور ان کی خوشبو پورے باغ میں بکھیر دیتی ہے۔ اصل میں شاعر نے باغ میں بہار کا منظر دکھایا ہے، اس لیے اس سے متعلق مناسبات کا ذکر کیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ نسیم صبح یعنی صبح کے وقت کی رک رک کر چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہر پھول، ٹہنی اور غنچے کو گدگداتی اور باغ کو شاداب کرتی ایک نئی لہر سے سرشار کر دیتی ہے، اور باغ کے سب غنچے اسی باد صبا کے پروردہ ہیں۔ میر انیسی کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرے شبنم کی وہ جھلک۔ تیسرا شعر ہے، عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیں۔ عروج بلندی کو کہتے ہیں، نشہ نشو نما بڑھنے کا شوق، ترقی پانے کا شوق، ڈالیاں ٹہنیاں، جھومی ہلنے لگیں یعنی رقص کرنے لگیں، مرغان چمن چمن کے پرندے، باغ کے پرندے، شادماں خوش۔ اب اس کی ذرا تشریح دیکھ لیں۔ بہار کا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ بہار کی حیات افروز ہوا ہر شے کو زندگی کے پرکیف نشے سے سرشار کر دیتی ہے، اور ہر شے میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا جذبہ پرورش پا کر جنوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے میں ٹہنیاں عروج حاصل کرنے کے لیے جھومتی ہیں کہ انہیں بہار کے موسم کا شباب حاصل ہو، اور پرندے خوش ہو کر بہار کے ترانے گانے لگتے ہیں۔
پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز۔ جانے من عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ اس حیات افروز نشے سے مسرور ہو کر باغ کی ہر ٹہنی جھوم رہی ہے۔ یہاں حسن تعلیل کی خوبی موجود ہے۔ بہار کی آمد سے خوش ہو کر پرندے بھی خوشیوں اور شادمانیوں کے گیت گانے لگتے ہیں۔ دراصل وہ اس دل فریب موسم کی تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ اقبال کا بھی ایک خوبصورت شعر ہے کہ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ ایسے خوبصورت موسم میں پرندے گھونسلوں میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ لہذا بہار کی آمد کے ساتھ ہی خوش آواز پرندوں کے سریلے نغمے فضا میں گونجنے لگتے ہیں۔ اس طرح ان کی آواز بہار کے موسم کی آمد کا اعلان کرتی ہے اور فضا میں رنگینی اور مستی پیدا کرتی ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیں۔ بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گائی نے، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گائی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگیں بتاں ہو کر۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیں۔ بلائیں لینا، چومنا، محبت کرنا۔ نسیم صبح گائی، صبح کے وقت چلنے والی ہوا۔ شگفتہ، کھلی ہوئی۔ روئے رنگیں بتاں، خوبصورت چہرے والے محبوب۔ اب شعر کی تشریح دیکھیں۔ اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کے تازہ پھولوں کی ٹہنیوں کی بلائیں لے رہی ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا پھولوں کی ٹہنیوں کی بلائیں لے رہی ہے اور انہیں چوم کر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ صبح کی تازہ ہوا سے جب پتے سرسراتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ شاخوں سے ہوا کے لپٹنے پر جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں، اور یہ ہوا دراصل ان پھولوں سے لدی ٹہنیوں کی بلائیں لے رہی ہوتی ہے تاکہ یہ شگفتگی اور شباب ہمیشہ برقرار رہے۔ باغ کی نازک اور اد کھلی کلیاں خوبصورت چہروں والے محبوباؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ شاعر نے شگفتہ اور اد کھلی کلیوں کو حسین چہروں سے تشبیہ دی ہے۔ بہار چمن میں ہر طرف اپنے جلوے بکھیر رہی ہے اور ہر شے دل فریب انداز میں اپنا اظہار کر رہی ہے۔ ذوق آمد بہار پر باغ کی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہار کا موسم جو ہے وہ پھولوں کے لیے زندگی کا پیغام لاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی اس نظم کے پہلے 4 شعر جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں اس نظم کے بقیہ شعر جو ہیں وہ اور ان کی تشریح کروں گا، اور اس نظم سے جو امتحان میں آنے والے سوالات ان کی نمبروں کی تقسیم اس حوالے سے آپ سے بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔